آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ حماس اور اسرائیل نے غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کی جو بھی شرائط طے ہوئی ہیں اس کے اوپر دستخط کر دی ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا سے میسیجز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 3 پیغام انتہائی اہم ہیں، جن میں ٹرمپ نے کیا کہا، حماس نے کیا کہا اور نیتن یاہو نے کیا کہا۔ مصر کے اندر یہ سارے کے سارے معاملات طے پائے ہیں، وہاں پہ کون کون سے با اثر لوگ موجود تھے اور اس کو آج کے دن ہی کیوں اناؤنس کیا گیا۔ کیا آج ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس کا انعام ملنے جا رہا ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف غزہ سے مناظر آ رہے ہیں بلکہ اسرائیل تل ابیب سے بھی بہت خوشی کے مناظر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ کون جیتا، کون ہارا، حماس نے کون سی شرائط طے کی، کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات چلنے جا رہے ہیں، دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، ایران کیوں خاموش ہے، کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ اور بہت کچھ میرے پاس موجود ہے جو کہ میں آپ کو اس میں بتا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بے گھر فلسطینی جو کہ وہاں پہ 2 سال سے بیچارے رسوا ہو رہے تھے، در بدر کے دھکے کھا رہے تھے، انہیں جب معاہدے کی خبر ملی ہے تو ان کا رد عمل خوشی اور اداسی دونوں میں چھپا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کو دوبارہ تعمیر کریں گے، ہم اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے، ہم اور بھی بہت کچھ کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کے ذہن میں ایک سوال کھٹکا ہوا ہے کہ کیا اسرائیل دوبارہ اسے سارے امن معاہدے کے درمیان میں رکاوٹ تو نہیں بن جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی خوشی اور اداسی ان پر چھائی ہوئی ہے۔ ہر چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ ہر غزہ میں رہنے والے انسان کی ذہنی حالت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 سال سے بندوقوں، گولیوں، توپ خانہ اور روبوٹس، جو آتشی روبوٹس ہیں، ان کے سائے میں ان کی کیا ذہنی حالت ہوگی اور وہ کس طرح دن رات مر مر کر گزار رہے ہیں، یہ وہاں کے لوگ ہی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ غزہ کی سڑکوں پر ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئے، چند محدود فوٹیجز غزہ سے آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ تل ابیب میں بھی جو ہاسٹس سکوئر ہے وہاں پر جو یرغمالی ہیں ان کے اہل خانہ رقص کرتے ہوئے اور خوشی کا سما پیدا کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ٹرمپ کیوں کر سکتے تھے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف ٹرمپ کر سکتے تھے، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان میں سٹیو وٹکوف جو کہ مشرق وسطیٰ کے مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور ان کے سابقہ مشیر اور داماد جیرڈ کرشنر جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ ٹرمپ نے اپنے سیاسی اتحادیوں، اپنے ذاتی دوستوں کو نیتن یاہو کو پریشرائز کرنے کے لیے استعمال کیا، جبکہ عرب اسلامی ممالک اور ترکی کو بھی انہوں نے اس کے اوپر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، جس کے بعد یہ سارے کا سارا معاملہ طے ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو کے پی ایم کیئر سٹارمر نے بھی ایک پیغام دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب فوری طور پہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں اور غزہ کے لیے جو امداد ہے اس پر ہر قسم کی پابندی کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے قطر، مصر، UAE، ترکی کا اس حوالے سے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک خوشی کے لمحات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی بہت سے بیانات آئے ہیں جن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں نے ہمارے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر دستخط کر دی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مغوی بہت جلد رہا کر دیے جائیں گے، اور اسرائیل اپنے فوجیوں کو ایک طے شدہ حد تک واپس بلا لے گا۔ یہ طے شدہ حد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ یہ ایک مضبوط، پائیدار اور دائمی امن کی جانب پہلا قدم ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی تمام فریقین کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ عرب اور مسلم دنیا، اسرائیل، تمام پڑوسی ممالک اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ قطر، مصر اور ترکی کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ مل کر اس تاریخی اور بے مثال عمل کو ممکن بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حماس کا بیان بھی اس پر آ جاتا ہے، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے
ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ حماس نے ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ اور جتنے بھی ممالک وہاں پر شامل تھے ان سے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ وہ اسرائیل کو اس کے معاہدے پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کرے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قطر، مصر، ترکی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ان ثالثی کی کوششوں پر شکریہ ادا کیا، اور غزہ کے عوام نے، انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ غزہ کے عوام نے بے مثال جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب تک آزادی، خود مختاری اور خود ارادیت حاصل نہیں ہو جاتی، ہم اپنے عوام کے قومی حقوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، جس میں وہ کون سے حقوق ہیں جس سے وہ دستبردار نہیں ہوئے، یہ میں آپ کو ابھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی پیغام دیا ہے کہ خدا کی مدد سے ہم اپنے تمام لوگوں کو گھر واپس لائیں گے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے پر اتفاق کو اسرائیل کے لیے ایک عظیم دن قرار دیا گیا ہے، یہ نیتن یاہو کی طرف سے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت جلد اسرائیلی کابینہ کا اجلاس بلائیں گے تاکہ اس معاہدے کی منظوری دی جا سکے اور ہمارے تمام مغویوں کو گھر واپس لایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اسرائیلی فوجیوں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہماری مغویوں کی رہائی کے اس مقدس مشن کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ یہ بیان ہے جو کہ نیتن یاہو نے دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ایک میپ غزہ کا ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق 75 سے 80% غزہ پر اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے، اور یہ آپ کو لائٹ بلو کلر کی لائن نظر آ رہی ہے۔ اس لائن کو اس وقت کرنٹ آکوپیشن کا جو انہوں نے اپنا ایک حصار بنایا ہوا ہے وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، اور جب انیشلی ہوسٹیجز کو ریلیز کیا جائے گا تو یہ اورنج لائن پر واپس آ جائیں گے، جو کہ تقریباً 51% جو غزہ ہے وہ بنتا ہے، یعنی 25% غزہ وہ چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے وہ سیکنڈ وڈراول کے اوپر ہوگی، اور تھرڈ وڈراول کے اوپر وہ اپنے ایک بفر زون جو انہوں نے بنایا ہے وہاں تک محدود ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ سوال پیدا ہو چکا ہے کہ حماس نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی 7 اکتوبر کو، لگ یہ رہا تھا کہ نومبر کے مہینے میں بس سعودی عرب جو ہے ابراہم اکارڈ میں شامل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ 7-8 مسلم ممالک بھی ابراہم اکارڈ میں شامل ہو کے اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اب واضح طور پہ سعودی عرب، پاکستان سمیت تمام ممالک نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی امن قائم کریں، ابراہم اکارڈ بعد میں دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 سال تک فلسطین دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا رہا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ویسٹ بینک سے لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ بھی اسرائیل قبضہ کرنے کی ایک نیت رکھتا تھا، ٹرمپ نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ ویسٹ بینک پر اسرائیل قبضہ نہیں کرے گا، فلسطین کو اس کا حق خود ارادیت مل گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب کی رائے بھی بدل گئی ہے۔ اس حوالے سے کہا یہ جاتا تھا کہ جس دن فلسطین پر مغرب کی رائے بدلے گی اس دن فلسطینیوں کو انصاف ملے گا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسپین، انگلینڈ، فرانس، آسٹریلیا، بے تحاشا ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، اور ساتھ میں 150 کے قریب ممالک نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی انیکسیشن نہیں ہوگی، کوئی آکوپیشن نہیں ہوگا، اور یہاں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اس ڈیل کے اوپر بالکل خاموش ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ جو مسلم ممالک نے ایک کنسنسس کیا ہے اس پر اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو پاکستان نے جب شکست دی تو اسرائیل اس کے ڈرون اڑا رہا تھا، وہاں پہ اس کو اسٹریٹجک پلاننگ بنا کے دے رہا تھا،
मुंह की खानी पड़ी। और इसके साथ ही हमने ये देखा कि ईरान से भी इसराइल को मुंह की खानी पड़ी और वो भागा कि किसी भी तरीके से ये सीज फायर और जंग बंदी हो जाए। बड़े शौक से उसने ये सीज फायर किया। तो इस वक्त जो सियासी मंजरनामा ये बना हुआ है कि इनको बड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एक और तस्वीर भी है और वो बड़ी ही खौफनाक तस्वीर है, और वो ये है कि लिबनान में हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ, इस्माइल हानिया समेत हमास की लीडरशिप याह्या सिनवारी तक क्या होता रहा, ये सबको पता है। इसके साथ ही हमने ये देखा कि अभी तो वो ऑफिशियली तो 67,150 लोगों के बारे में कह रहे हैं कि वो शहीद हुए, 67,000 लोग, लेकिन जो अनऑफिशियल फिगर आ रहे हैं वो 2,86,000 लोगों की अमवात के फिगर हमारे पास आ रहे हैं। गजा 75% बिल्कुल बर्बाद हो चुका है और पिछले 2 सालों में हर घंटे में एक बच्चा शहीद होता रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि जब से ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया था पिछले हफ्ते, उस वक्त से लेके अब तक बॉम्बिंग से 130 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। सिर्फ भूख की वजह से 460 लोग, जिनमें 150 बच्चे हैं, वो जाँ बहक हो गए और शहीद हो गए। और इसके साथ ही सिर्फ और सिर्फ खाना लेने की तलाश में, भगदड़ में, फायरिंग में, गोलियों में और अपनी एक जो पेट की आग है वो बुझाने की जुस्तजू के अंदर लाइनों में लगे हुए लोग, 2,500 लोग जो हैं सिर्फ खुराक की तलाश में और खाना लेते हुए मारे गए। ये वो इंसान है कि ये इंसानियत जो है इसको सारी जिंदगी तारीख के अंदर ये भयानक बाप के तौर पे याद किया जाएगा। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान उभर के सामने आया है, चाहे रियाद हो, तेहरान हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, वाशिंगटन हो, पाकिस्तान की बात को सुना जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले तो बाइडन जो है वो मोदी के साथ मिलके एक कॉरिडोर बनाने जा रहा था कि इस्राइल, इंडिया और मिडिल ईस्ट मिलके एक कॉरिडोर बनाएंगे और मेडिटेरियन सी तक वहां पहुंचेंगे। और इस्राइल के अंदर अडानी ने बंदरगाह भी ले ली थी, लेकिन उसका जो हशर हुआ ईरान वार के अंदर वो सारी दुनिया को पता है। अब दोनों के एक ही मकसद है, अखंड भारत और ग्रेटर इस्राइल, जो कि दोनों ही नहीं पूरे होने वाली। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि जब ये दस्तखत हुए हैं पहले मरले पे, अमन मंसूबे पे, तो वहां पे स्टीव विटकॉफ मौजूद थे जो कि ट्रंप के मशरिक वस्ता के मुशीर हैं, और उनके साथ मशरिक वस्ता के ही साबिक ट्रंप के मुशीर और उनके दामाद जैरेड कुशनर भी मौजूद थे। इसराइल की तरफ से रॉन डर्मर जो है, जिनको नेतन्याहू का राइट हैंड समझा जाता है, वो वहां पे मौजूद थे और हमारे सामने फुटेज भी आई है जिसमें वो मुस्कुराते हुए मिल रहे हैं। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कतर के वजीर आला और उनके जो वजीर खारजा हैं वो वहां पे मौजूद थे। तुर्की के हेड ऑफ इंटेलिजेंस भी वहां पे तस्वीरों में पीछे नजर आए हैं। और हम यह देख रहे हैं कि इसराइल को बता दिया गया था कि ट्रंप हर सूरत में ये डन चाहते हैं और इस पे उनको दस्तखत चाहिए, जिस पे जैरेड कुशनर समेत तमाम ने अपना अपना असर रसूख इस्तेमाल किया और कतर और इस्लामी ममालिक ने अलग से हमास को कुछ शराइत तस्लीम करने पर अलग से प्रेशराइज किया और उसके बाद ये सारे का सारा अमल मुमकिन हो सका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत से फ़लस्तीनी लीडर्स जो जिनका ताल्लुक हमास से नहीं है, मरवान बुरगती, याह्या सिनवारी की लाश मांगी जा रही है और इस तरह के कुछ कैदियों के तबादले हैं। ये बहरहाल बहुत जल्द ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या इस हवाले से मामलात तय पाए हैं। इस हवाले से 3 मुतालबात जो थे वो इंतहाई अहम थे और उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो ये थे कि हमास के हथियारों को किस तरीके से उनसे लिए जाएंगे, इसके साथ ही गजा में हुकूमत किसकी होगी, इस्राएली फौज का इनखला किस तरह होगा और इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन हमास ने जो कुछ डिस्कस किया, उन्होंने जहरियत रोकने पे बात की, उन्होंने यरगमालियों और कैदियों के तबादले पे बात की और उन्होंने इसराइल के विड्रावल और उस लाइन तक पहुंचने पे बात की। इसके बाद कौन गवर्नेंस करेगा, हथियार कैसे फेंकेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई और इसकी अगर कोई शराइत तय हुई हैं तो वो बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन दुनिया ये कह रही है कि जो आप जब बैठ के एग्रीमेंट करवाते हैं और तीसरी ताकत वो एग्रीमेंट करवा रही होती है,
تو اس میں نہ کسی کی جیت ہوتی نہ ہی کسی کی فتح ہوتی۔ تو کیا اسرائیل 2 سال تک انتہا کی جارحیت اور جینوسائیڈ کرنے کے باوجود یہ جنگ ہار چکا ہے؟ یہ ابھی آنے والے دنوں میں تجزیوں کی بھرمار ہونے والی ہے اور آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کس طرح ڈگنیٹی کے ساتھ حماس نے یہ مذاکرات کیے ہیں اور اپنا حق اپنے رکھوایا ہے، جتنی کہ ان کی سکت تھی اور جتنا کہ ان کے پاس پولیٹیکل مائلیج تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھائی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دلوانے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ 10 اکتوبر کو اس کا اعلان ہونا ہے، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یہ اعلان ہو چکا ہوگا، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انعام ٹرمپ کو کیوں نہیں ملے گا۔ اس کی 2 وجوہات کہی جا رہی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہی جا رہی ہے کہ بھائی اوباما نے تو کوئی بھی ایگریمنٹ کروایا ہی نہیں تھا تو اس کو دے دیا، تو ٹرمپ نے تو 6 ایگریمنٹ کروا دیے، اس کو کیوں نہیں دیا جا رہا۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک تو جب یہ پرائز دیا جاتا ہے اس کے اندر دیر پا دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو امن ہے یہ کتنا دیر پا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو کمیٹی ہے وہ یہ تاثر کسی صورت بھی قائم نہیں ہونے دینا چاہتی کہ وہ کسی بھی قسم کے انفلوئنس یا پریشر میں آئی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاید ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز نہ دیا جائے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی جس کو بھی یہ دیا جائے گا $1.1 ملین کی رقم اور ایک سرٹیفکیٹ اس کو دیا جائے گا، اور اس وقت 338 کینڈیڈیٹس موجود ہیں جن میں 224 لوگ ہیں جبکہ 94 آرگنائزیشنز ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کا شاید اسی ہفتے دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ مصر کے صدر السیسی نے ٹرمپ کو دعوت دی ہے کہ وہ شرم الشیخ آئیں اور آ کے اس عظیم ایگریمنٹ کے اوپر دستخط کریں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ٹرمپ آنے والے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے خبریں بہت زیادہ گرم ہو گئی ہیں کہ وہ مشرق وسطیٰ آ رہے ہیں۔ لیکن بہرحال جو کچھ میں نے آپ کو بتایا یہ اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں اور جس میں ہر چیز کمپریہنسولی ڈیل کی گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹ ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اور ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اور امید کی جا سکتی ہے کہ غزہ کے جو مسلمان ہیں اور وہاں پہ جو مظلوم ہیں ان کو پیس مل جائے گا، اور اب وہ سکون سے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں اور اپنے گھروں کی تعمیر کے بارے میں سوچ سکیں گے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔